تو ہمارے یہاں جب یہ واقعہ پیش آیا تو بچوں نے تو جو کیا وہ تو کیا ہی، جو اس کے بعد وہ زیادہ خوفناک کہ جی اگر آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں اور پیچھے بچوں کا شور نہیں آ رہا تو آپ اپنی آنے والی نسلوں کو فکر کریں۔ کئی سارا نوجوان طبقہ وہ پینٹ پہن کے آتے ہیں، اب وہ شارٹ ہوتی ہے، جب وہ رکوع یا سجدے میں جاتے ہیں تو بے ستری اور بے حجابی ہوتے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ دوستو، آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں وہ بڑا اہم ہے۔ ہماری سوسائٹی ایک موضوع کے اوپر تقسیم اس بات پر ہے کہ کیا مساجد کے اندر بچے آئیں یا نہ آئیں، اور میں اس موضوع پر کیوں گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ ہمارے ہاں اور ارد گرد کی کچھ مساجد میں یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ مسجد کے اندر لوگ اپنے ساتھ بچوں کو لے آئے، اوور دا ایئرز وہ لے کے آتے اور بچے شور مچاتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں۔ بچے کی فطرت میں لہو و لعب، کھیل کود، نمازیوں کو آگے سے بھی گزرتے ہیں، ان کو تو نہیں پتہ کہ مسجد کا تقدس کیا ہے، نماز با جماعت کے آداب کیا ہیں۔ یا تو جو ساتھ لے کے آ رہا ہے، والد آ رہا ہے، بڑا بھائی آ رہا ہے، کوئی انکل آ رہے ہیں، یا تو وہ اس کو سنبھالے، اپنے ساتھ کھڑا کرے، لیکن وہ کھڑا بھی کرے تو بچہ تو اس کی طبیعت میں بھاگنا ہے، وہ بھاگے گا تو اب وہ نماز توڑ کے ظاہر ہے تو اس کو نہیں سنبھال سکتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ نماز با جماعت کے درمیان ڈسٹربنس ہوتی ہے، اور کئی سارے لوگ نمازی بڑے ہی سیریس ہوتے ہیں تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ تو ہمارے یہاں جب یہ واقعہ پیش آیا تو بچوں نے تو جو کیا وہ تو کیا ہی، جو اس کے بعد وہ زیادہ خوفناک تھا۔ اچھے خاصے باشعور لوگ نماز کے بعد مسجد کے اندر لڑنا شروع کیے، مسجد کے گیٹ، آپس میں تو تکار، گالم گلوچ، دھمکیاں۔ اب بچے نے تو بچپن کی وجہ سے یہ کیا، بڑوں نے کیوں اس کے رد عمل میں یہ سارا کچھ کیا؟ مسجد کا تقدس پامال کرنے والے تو بڑے تھے اصل میں۔ تو اس ساری صورتحال میں سوسائٹی جو ہے وہ اصل میں تقسیم، ایک طرف جو ہے وہ قرآن و سنہ کی نصوص ہیں، خاص طور پر احادیث مبارکہ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کچھ واقعات ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کی آنا منع نہیں ہے، اور جبکہ دوسری طرف کچھ احادیث مبارکہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو مسجد میں نہ آنے دو۔ اب جو لوگ بچوں کو مسجد میں آنے دینے کے حق میں ہیں ان کے دلائل، اور جو لوگ منع کرنے کے حق میں ہیں ان کے دلائل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اس کی SOPs 5 سے 6 جملوں میں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ بچے کون سے آئیں، کب آئیں، کس عمر کے آئیں، اور پھر ان کو سنبھالنا کیسے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو مسجد میں آنا چاہیے، ان کی سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے آتے تھے، جناب امام حسن، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر عین حالت نماز میں، حالت جماعت میں حضور کے کندھوں پر آ جاتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سجدے سے اٹھتے ہوئے ان کو محبت کے ساتھ ان کو زمین کے اوپر بٹھا دیتے تھے۔ مسند احمد کے اندر، دیگر کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک بھی ہے جس میں یہ ہے کہ فرمایا کہ میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں جب بھی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کہیں اس کی ماں پریشان نہ ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے مسجد میں موجود ہیں، تبھی تو ان کی آواز آ رہی ہے۔ دوسری طرف جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے، ان کی بھی ایک جینین ان کے پاس ایک اس کی ریزن ہے۔ وہ ریزن یہ ہے کہ بہرحال مسجد کا ایک تقدس ہے، نماز با جماعت کا ایک احترام ہے۔ اب جب بچہ بھاگے گا تو نمازوں کی جو ہے وہ نمازیوں کی نماز ڈسٹرب ہوگی، ان کی توجہ نہیں رہے گی، ظاہر سی بات ہے۔ تو اب جو ہے یہ دو چیزیں آپس میں کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث پاک رکھ دیتا ہوں۔ سنن ماجہ کی حدیث پاک ہے جس میں حضور پاک علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم وشراءکم وبیعکم۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی مساجد کو بچاؤ بچوں سے، پاگل لوگوں سے، اور خرید و فروخت اور مسجد میں شور ہونے سے اپنی مساجد کی حفاظت کرو، بچاؤ۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے نہ آئیں مسجد میں، جبکہ ماڈرن ڈیز میں جو سب سے بڑی جو دلیل دی جاتی ہے، یہ جیسے لوگ ترکی سے آتے ہیں، باہر ممالک سے آتے ہیں، کہ جی اگر آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں اور پیچھے بچوں کا شور نہیں آ رہا تو آپ اپنی آنے والی نسلوں کو فکر کریں، کہ ظاہر ہے کہ وہ مسجد کے عادی نہیں ہے۔ بچہ چھوٹی عمر سے آنا شروع کرے گا تو وہ 5-6 سال میں اس کے شعور میں مسجد کی اہمیت، نماز با جماعت اور یہ آ جائے گا،
تو اس کے بعد وہ پوری زندگی نماز پہ رہے گا، نماز باجماعت وہ رہے گا۔ تو یہ دونوں طرف کے کچھ دلائل ہیں، کچھ ریشنل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میں آپ کے سامنے ایس او پیز رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مساجد میں بچوں کو آنا مطلقاً منع نہیں ہے۔ The kids about 5+4 they should be welcome to the masajid because جو 4 سے 5 سال کا بچہ ہوتے ہیں وہ پیمپر سے آزاد ہوتے ہیں، پیشاب کی حاجت وہ بتا رہا ہوتا ہے، اور مسجد میں آ کے اگر اس کو کوئی کہے گا بھی تو وہ سمجھ جائے، سہم کے بیٹھے والد پاس ہیں یا چاچا پاس ہے، وہ اس کی انگلی پکڑ کے اس کو اپنے ساتھ بھی کھڑا کر لے گا تو وہ گزارا کر سکتے ہیں۔ اگر وہ تھوڑا بہت کوئی ڈسٹربنس بھی کریٹ کرے تو ظاہر ہے کہ نماز بھی تو ہمیں یہی سکھاتی ہے نا کہ بھائی کچھ برداشت کرو ان بچوں کی خاطر، تو انسان اس کو برداشت بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے جو چھوٹے بچے ہیں جو اپنی پیشاب کی حاجت نہیں بتا سکتے، اور مساجد میں یہ واقعات بھی پیش آتے ہیں کہ مساجد گندی ہو جاتی، بچے کرنے والے تو چلے گئے، وہ بندہ بھی شرمندہ ہو کے ساتھ اپنے بچے کو لے گیا، مسجد تو خراب ہو گئی۔ لیکن اگر یہ ہے کہ 4-5 سال کا بچہ بھی ابھی تک اس حاجت سے آزاد نہیں ہوا، اگین اس کا فیصلہ وہ گھر والے کریں تو پھر اس کو بھی نہ لیں۔ ہاں اگر وہ بتا سکتے ہیں تو پھر اس کو لیں۔ یہ ہو گیا 4 سے 5 سال کا بچہ۔ جو اس سے بڑا بچہ ہے یعنی 6 سے 7 سال کی عمر کا، اس کو تو باقاعدہ ترغیب دی گئی، انکریج کیا گیا۔ حدیث پاک موجود ہے مسند احمد کی، سنن ابی داؤد کی، دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، فرمایا کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو۔ اب ظاہر ہے کہ 6 سال کی عمر سے اس کی انگلی پکڑیں گے، اس کو ساتھ لے کے آئیں گے۔ فرمایا وَاضْرِبُوا، اور ان کو پھر مارو جب وہ 10 سنین، جب 10 سال کے ہو جائیں۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُم بِالْمَضَاجِعِ، اور ان کا بستر بھی الگ الگ کر دیں۔ وہ ہے کہ 10 سال کی عمر میں زیادہ تاکید ہے۔ اب 10 سال کی عمر میں تب بچے کی عادت بنے گی جب 5-6 سال کی عمر سے آنا شروع کرے گا۔ 10 سال کے بچہ جب نماز سے آزاد ہو گیا نا، آپ نے تب تک اس کی عادت نہیں بنائی، تو یاد رکھیں کہ اس کی ترجیحات تبدیل ہو جاتی تب تک بچے کا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ پوری زندگی نماز کی طرف نہیں آئے گا، چاہے آپ جتنا مرضی اس کو جہنم سے ڈرا لیں، ڈنڈے سے ڈرا لیں، لالچ دے لیں، وہ اس طرف نہیں آئے۔ اس لیے چھوٹی عمر کے بچوں کو، 4-5 سال کی عمر کے بچوں کو مساجد میں آنے سے منع نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اپنی پیشاب وغیرہ کی حاجت بتانے کے قابل ہے۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ اگر ایک بچہ اسکول جاتا، 3 سال کی عمر کا بچہ اسکول جاتا، کارٹون سے وہ سیکھتے، فلموں سے وہ سیکھتے، ٹی وی ڈراموں سے وہ سیکھتے، ٹوائز سے وہ سیکھتے ہیں، ہر طرح کی چیزوں کی وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہاں پر جو ہے وہ جھولے موجود ہیں، کہاں پہ جوائے لینڈ ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ اس کو مسجد کا ماحول دیا جائے، مسجد کا شعور دیا جائے، اس کو مسجد میں آنے دیا جائے، یہ کیوں نہ سیکھے وہ۔ تو اس کے بعد جو 10 سال سے اوپر والا بچہ ہے، اس کے بارے میں تو ظاہر ہے حدیث پاک کے اندر آ گیا کہ بھائی اس کو تو ہر حال میں مساجد میں آنے کی اس کو پابندی کر دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کے سامنے بچوں کے ڈریس کے حوالے سے ضرور کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لوگ بچوں کو لے کے تو آ جاتے ہیں لیکن ان کی ڈریسنگ ٹھیک نہیں ہوتی۔ آپ لا رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی ڈریسنگ ٹھیک کریں۔ کیا چیزیں کرنے والی؟ نمبر 1، بچے کا لباس صاف ستھرا ہو، اجلا ہو، پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، خوشبو وغیرہ لگائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے کی جو لباس ہے، شرٹ وغیرہ، اس کے اوپر تصاویر یا نقش وغیرہ جو ہیں وہ اس کے اندر کس طرح کارٹونز بنے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے کچھ تصویریں بنی ہوتی ہیں یا اس کے اوپر کچھ میسیجز بہت بولڈ لکھے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے میسیجز جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہاف بازو نہ ہو۔ اگر بچپن سے آپ نے سکھا دیا تو وہ پوری زندگی مسجد میں آتے ہوئے لباس کی پابندی نہیں کرے، مناسب لباس نہیں پہنے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے گھٹنے جو ہے وہ کھلے نہ ہو، نکر وغیرہ اس کو پہنا کے مسجد میں جو ہے وہ نہ بھیجے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے، وہ زیادہ اہم ہے، وہ بڑوں کے لیے بھی۔ کئی سارا نوجوان طبقہ وہ پینٹ پہن کے آتے ہیں، اب وہ شارٹ ہوتی، جب وہ رکوع یا سجدے میں جاتے ہیں تو بے ستری اور بے حجابی ہوتی۔ تو اس لیے لباس کے حوالے سے ہمیں خاص طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، اور بچوں کا لباس اچھا رکھیں جب ان کو مسجد میں لے کے آئیں۔ بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے آخر میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو پرانے زمانے میں ڈائری دی جاتی تھی نا، وہ بھی ایک اچھا نظام تھا کہ 5 نمازیں اور وہ آئے نماز پڑھے اور اس کا جو ہے وہ ٹک لگا لے۔ بچوں کو بھی ایک شوق ہوتا ہے کہ میں نے اچیومنٹ کوئی کی ہے۔ اس طرح سے بچوں کو دیگر انعامات کے ذریعے سے بھی مساجد کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے، لیکن جو باتیں، جو احتیاطیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کی پابندی جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔